ایڈیم ایکھلیز ہیل. ایکھلیز ہیل, اس ایڈیم کا یونان کے اس سے تعلق ہے, اسپارٹینز اینڈ یونان. اس کے اوپر فلم بھی ایک بنی تھی اور بہت ہٹ فلم تھی, وہ بریڈ پٹ اس میں ہیرو تھا. ایکھلیز ہیل کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کا ایک کیریکٹر تھا, کوئی ایک دیوتا ٹائپ کیریکٹر تھا, جس کو یہ تھا کہ اسے کہا گیا کہ اگر تم فلاں جگہ جا کر پانی میں ڈبکی لگا لو گے یا نہا لو گے, اور جب تم باہر آؤ گے تو تمہارے جسم کا جو حصہ جلدی خشک ہو جائے گا وہ تمہاری کمزوری ہوگا. ایکھلیز ہیل کی بات کر رہا ہوں, وہ تمہاری کمزوری ہوگا. اسی چونکہ ہے دیومالائی داستان ہے یہ پرانی, اس کے متعلق کچھ کوئی رائے رکھتے, کچھ کوئی رائے رکھتے ہیں. ہم کہانی اس لیے سناتے ہیں, وہ درست ہو یا نہ ہو, کہانی کا مقصد ایڈیم کی یہ ہے کہ آپ کو ایڈیم یاد رہ جائے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. خیر, وہ کہتے وہ جب باہر آیا وہ شخص, تو باقی اس کا جسم زیادہ تر گیلا رہا سوائے اس کی اس ایڑی کے جو جلدی خشک ہو گئی. اس کے بعد وہ بہت بڑا سپہ سالار بنا. وہ جس جنگ میں جاتا تھا اسے کوئی مار ہی نہیں سکتا تھا, اسے تیر نہیں لگتے تھے, اسے تلواریں نہیں لگتی تھی, اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا, یعنی اس تک آنے نہیں دیتی تھی وہ چیزیں. تو وہاں کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ یہ تو ہر ایک کو فتح کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے ڈر کے مارے فوج ہمارے سامنے نہیں آتی, تو کوئی تو اس کی کمزوری ہوگی, وہ ڈھونڈیے. تو پھر وہ کہتے اپنے دیوی دیوتاؤں سے انہوں نے رابطہ کیا, جو اس وقت کے ان کے بزرگ تھے ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تیر اس کے ان جسم کے حصوں, ہر جسم کے حصے پر مارتے جائیں, جہاں اس کو لگنے سے یہ گرے گا تو اس کا مطلب یہ اس کا وہ والا ایریا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کمزوری والا ایریا ہوگا. کچھ نے کہا کہ یوں نہ کریں, بلکہ آپ کسی کو اس کے ساتھ بٹھا کے اس کی تاریخ ڈھونڈوانے کی کوشش کریں کہ اس کے قریب لوگ موجود ہوں جو بتائیں, جس کے آگے یہ راز ظاہر کر دے. تو بہرحال کسی نہ کسی طرح سے ان تک وہ بات پہنچ گئی کہ یہ اگر مرے گا تو یہ تبھی مرے گا جب اس کی ایڑی میں تیر لگے گا تو یہ مرے گا. تو جناب انہوں نے کیا کیا, بڑے زبردست قسم کے نشانے باز تیر انداز اکٹھے کیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ نشانے ہی ایک جگہ کا باندھنے, اور وہ کیا ہے, وہ اس کی ایڑی کا, اور اسی حالت میں یہ مرے گا. اور کہتے ہیں کہ جب بڑے تیر اندازوں نے تیر مارنے کی کوشش کی اس کو بہت زیادہ, تو اس کے بعد کچھ تیر انداز تھے جن کا نشانے پہ جا کر ان کا تیر لگا, اور وہ تیر کہاں لگا, ان کی ایڑی میں جا کے لگا. اور جب ان کی ایڑی میں لگا تو وہی ایڑی میں لگا ہوا تیر اس کی موت یا اس کی شکست کا سبب بنا. تب سے یہ ایڈیم بنا اور ہمارے سامنے آتا ہے ایکھلیز ہیل, یعنی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, اور جب آپ کو اس کمزوری کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق جو دشمن ہے آپ کا, آپ اس کے مطابق اسے شکست دے سکتے ہیں. اور ایکھلیز وہ ایکھلی کیریکٹر تھا اور اسی کی ہیل تھی, اسی لیے یہ ایکھلیز ہیل یہ گریک متھ ہے. اور آپ کو اگر موقع ملے, میرے ذہن سے فلم کا نام نکل رہا ہے لیکن بڑی شاندار فلم وہ تھی, جس میں یہ چونکہ مجھے یاد ہے میں ان دونوں پاکستان کی ایک ٹاپ کلاس ماڈلنگ ایجنسی ہے, تو ان کے ماڈلز کو میں ان دونوں انٹرویو اور کمیونیکیشن سکلز کی ٹریننگ کرایا کرتا تھا. تو وہ جو ان کے گاڈ فادر ٹائپ کیریکٹر تھے خاور ریاض صاحب کے ہاں میں جایا کرتا تھا. تو وہاں پر انہیں مجھے کہا تھا کہ میرے بچوں کو, وہ جو ان کے وہاں پر ماڈلز تھے, ان کو یہ فلم آپ دکھاؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ اس فلم میں کیریکٹرز کیسے ہیں, ڈائلاگس کیسے وغیرہ وغیرہ, چونکہ بہت ویژنری آدمی ہیں. تو انہوں نے اس حساب سے مجھے وہ, چونکہ میں ان کے یہاں جاتا تھا تو وہ مجھ سے اپنے ماڈلز کو فارسی بھی پڑھواتے تھے. یہ جو پرشین ہے فارسی پڑھواتے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حکایات مجھ سے کہتے کرتے تھے کہ ان کو پڑھوائیے کرائیے. حضرت اقبال کے فارسی کا کلام ہو گیا, اور اسی طرح کی چیزیں بہرحال. تو چونکہ ان کو مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہیرو کون ہوتا ہے, وہ لگتا کیسے ہے, اور وغیرہ وغیرہ. تو مجھے وہاں پر یہ جب ٹرائے, ہاں مجھے یاد آ گئی پھر, ٹرائے فلم کا نام ہے, موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. بریڈ پٹ اس کے اندر موجود ہے, اور وہ ایکھلیز ہیل کو سمجھنے کے لیے بڑی زبردست قسم کی وہ فلم ہے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. امید کرتا ہوں کہ ایکھلیز ہیل جب بھی آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اور اس کے اسپیلنگس کیا ہیں ایکھلیز ہیل کی حد تک, وہ تو ظاہر ہے میرا جو تھم نیل ہوتا ہے اس کے اندر میں وہ کیریکٹر کے ساتھ ہی وہ لے کر آتا ہوں, تو وہاں پر آپ کو وہ مل ہی جائے گا. بہت شکریہ. اختلاف رائے کا آپ یہاں بھی محفوظ رکھتے ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی وہ لوگ ہو جو کہیں کہانی انج نہیں انج سی. تو بھائی جیسی بھی کہانی تھی, اور آپ اگر اس کے ساتھ کوئی کہانی جوڑتے ہیں, میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ایکھلیز ہیل کو رٹا نہ لگانا پڑے, یاد رہ جائے. آپ اپنی طرف سے بھی کوئی کہانی بنا سکتے ہیں, مجھے اس میں کوئی ایسا
اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ.